ہجری کے 3 صدیوں تک جو مسلمان آئے وہ سمندر کے راستے آئے، سب کے سب وہ اہل حدیث تھے، کتاب و سنت کے علاوہ کسی چیز کو نہیں جانتے تھے۔ 300 سال جب ختم ہو گئے، در خیبر سے کچھ مسلمان آئے، بادشاہ لوگ آئے، حملہ کرنے والے آئے، تو اس وقت ساری مصیبتیں اپنے ساتھ لے کر آئے۔ کون لکھتے ہیں؟ ایک حنفی عالم لکھتے ہیں، جس سے پتہ چلا 300 سال تک اس ہندوستان کی سرزمین میں جو لوگ تھے وہ پورے اہل حدیثو، اپنے اخلاق کا امتحان لو، اپنے اعمال کا امتحان لو، اپنے عقائد کا امتحان لو، اپنے منہج کا امتحان لو۔ اس کسوٹی پر اتر گئے، ساری دنیا کے سامنے آپ اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں کہ یہی حق ہے، یہی اسلام ہے، اور اسلام صحابہ کے زمانے سے رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے۔ مخالفت کرنے والا اس جماعت کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا حتیٰ یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ وہم کذالک، وہ ویسے ہی رہیں۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے دھڑلے سے جامع مسجد دلی کے سیڑھیوں کے اوپر للکارا، صحیح عقیدے کی طرف بلایا، اور اتنا ہی نہیں انہوں نے کتاب بھی لکھی تقویۃ الایمان کے نام سے، اور اتنا ہی نہیں جہاد کیا۔ 12 جنگیں انہوں نے انگریزوں سے لڑ کر اس دنیا کے، اس ہندوستان کے اندر ویسے حکومت قائم کی جیسے حکومت اہل حدیث تھے، ویسے حکومت قائم کی جیسے سعودی عرب کے اندر محمد بن عبد الوہاب نے حکومت قائم کی تھی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك رواه مسلم۔ محترم امیر صوبہ، امیر ضلعی جمعیت اہل حدیث وجے نگرم محبوب نگر، اور امیر مقامی جمعیت اہل حدیث محبوب نگر، تمام ذمہ داران جمعیت اور جماعت اور دیگر حاضرین و حاضرات، آج کی اس پر رونق محفل میں مجھے جس عنوان پر کچھ کہنے کے لیے کہا گیا ہے وہ ہے تاریخ اہل حدیث۔ اس عنوان پر بار بار تقاریر ہوتی رہتی ہیں، اور عام طور پر مقصد یہ ہوتا ہے جو الزام ہماری جماعت پر لگایا گیا ہے کہ یہ جماعت چند سال پہلے قائم ہوئی تھی، بلکہ یہ انگریزوں نے اس کو قائم کیا ہے، اور اس کی کوئی تاریخ نہیں ہے۔ کب تک ہم اس دفاعی پوزیشن میں رہیں گے جبکہ الحمدللہ ہمارا مسلک اور ہمارا منہج عام ہو چکا ہے،
اس کی حقانیت دنیا کے سامنے واضح ہو چکی ہے. اور وہ گروہ، وہ جماعت جس کو انگریزوں نے پیدا کیا تھا، جس کو انگریزوں نے پروان چڑھایا تھا، ویسی جماعت ہماری جماعت پر الزام لگائے. تب تو ہمارے لیے ہجوم ہونا چاہیے. ان لوگوں کی حقیقت کو کھول کر لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے، جن کو قائم کرنے کے لیے انگریز نے شیعہ کے گروپ اور شیعہ کی جماعت سے ایک شخص کو قائم کیا، اور وہی شخص اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کے شیعہ کے عقائد کو ہمارے اندر پھیلایا، اہل سنت میں پھیلایا، اور ایک ایسی جماعت تیار کی جن کا منہج اور جن کا مسلک عیسائیت کے بالکل مماثل ہے. عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن اللہ، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عین اللہ. وہی جو عرش مستوی عرش تھا اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، مصطفیٰ بن کر. جیسے عیسائی کرسمس منا کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے پورے سال کے لیے عمل صالح کر لیا، ویسے ہی یہ لوگ میلاد النبی منا کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا. جس طریقے سے عیسائی سارے گناہ کر کے صلیب کے پاس جا کر اعتراف کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کفارہ مل گیا، ویسے ہی یہ لوگ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے کھڑ کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، وہاں جا کر روتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا، اور سمجھتے ہیں خدا جو پکڑے چھڑا لے محمد، محمد جسے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا، ان کا شعر ہے. ایسے لوگ ہم پر الزام لگائے. محترم علماء کرام اور سامعین اعظام، یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ جائیے، ہمیں صرف لفظ اہل حدیث پر ہی اکتفا نہیں کرنا ہے. اہل حدیثیت کیا ہے اس کو دیکھنا ہے. اہل حدیثیت ہم پہچان گئے، مختصر یہ اصلی اسلام کا نام اہل حدیثیت ہے، حقیقی اسلام کا نام اہل حدیثیت ہے. اہل حدیث اور ان کا منہج، اہل حدیثیت کیا ہے اس کو سمجھنا ہے. چاہے ہم اپنا نام اہل حدیث رکھے، کوئی اور نام رکھے، مگر ہمارا منہج اہل حدیثیت ہو تو ہم کامیاب ہیں. چنانچہ آج دنیا بھر میں یہ منہج سلف، یہ اہل حدیثیت بالکل کامیاب ہے. چاہے اس کا نام اپنی اپنی جگہ جو بھی رکھ لے. کہیں ہمارا نام انصار السنہ ہے، کہیں ہمارا نام اصحاب التوحید ہے، کہیں ہمارا نام اہل القرآن والحدیث ہے. لیکن
جہاں کہیں بھی ہم ہو، ہمارا منہج ایک ہے۔ اس منہج کی چند خصوصیات میں آپ کے سامنے رکھ کر پھر میں اپنی تاریخ کی طرف آتا ہوں۔ اس منہج کی ایک خصوصیت خود ہمارے اپنے ہندوستان کے اندر، یہ کوئی اسٹیٹ بھی ہے جہاں پر اپنے آپ کو اہل حدیث ندوۃ المجاہدین کے نام سے اپنے آپ کو یاد کرتے ہیں۔ تو اس لیے منہجیت اصل ہے، نام بعد میں ہے۔ منہجیت جہاں کہیں بھی ہو اہل حدیث ہیں۔ آئیے اس منہجیت کے یا اس منہج کے چند اہم خصوصیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ منہج جب سے رہا ہے تب سے اہل حدیث ہے۔ اور یہ منہج و منہجیت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے سے، اور اتنا آپ کے لیے سمجھنا کافی ہے۔ لفظ اہل الحدیث، یہ لفظ حدیث قرآن کے لیے بھی کہا گیا اور حدیث کے لیے بھی کہا گیا۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، قرآن مجید میں 3 جگہ قرآن مجید کو حدیث کہا گیا، اور حدیث حدیث رسول تو ہے ہی۔ ان دونوں کو ملا کر اہل حدیث کا مطلب اہل القرآن والحدیث ہے۔ اور جب سے قرآن مجید ہے، جب سے حدیث پاک ہے، اس وقت سے برابر اہل حدیث ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں جتنے بھی فرقے پائے جاتے ہیں، جتنے بھی گروہ پائے جاتے ہیں، کسی نہ کسی شخصیت کی طرف منسوب ہیں یا کسی نہ کسی جگہ کی طرف منسوب ہیں۔ جب سے وہ شخصیت دنیا کے اندر آئی، اس وقت سے وہ فرقہ موجود۔ اس سے پہلے وہ لوگ کہاں تھے؟ کہیں نام و نشان ان کا نہیں تھا۔ آئیے چند خصوصیات اللہ نے ہمیں یہ کلمے کا خوگر بنایا ہے، جبکہ دوسرے فرقے 5 کلموں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اول کلمے، دوم کلمے، سوم کلمے۔ اور یاد رکھیے اسلام کا کلمہ یہ ایک ہی کلمہ ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہنے والے یہ اہل حدیث۔ جب اس کلمے کی اہمیت ختم ہو گئی تو 5 کلموں کے پیچھے لوگ پڑ گئے۔ ہماری دوسری خصوصیت، اللہ نے ہمیں کلمہ توحید کے صحیح معنی کو سمجھنے کی توفیق دی۔ لا معبود بحق الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے۔ جبکہ دوسرے فرقے، دوسری جماعتیں مختلف معنوں میں بھٹک رہی ہے۔ لا حاکم بحق الا اللہ، لا موجود بحق الا اللہ، لا رب بحق الا اللہ۔ نمبر 3، کتاب و سنت پر ہمیں یقین کامل ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ جبکہ دوسرے فرقے کتاب و سنت کے بارے میں شکوک اور شبہات میں پڑے ہوئے ہیں۔ بھئی انکان القرآن خطی الثبوت ولیکن ظنی الدلالہ، علماء اکرام اس بات کو سمجھتے ہیں۔ صرف ہم ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید اور اللہ کے رسول کی وہ حدیثیں جو ثابت شدہ ہیں، قطعی الثبوت ہے، قطعی الدلالہ ہے، جس پر ہمیں پورا یقین ہے۔ لیکن دوسرے فرقوں کو اس بات کا یقین نہیں ہے، ظنی الدلالہ کبھی ظنی الثبوت کہتے ہیں۔ ہماری ایک خصوصیت، قرآن و حدیث حجت پکڑنے کے اعتبار سے، استدلال کرنے کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔ اوتیت القرآن ومثلہ معہ۔ جبکہ دوسرے فرقے حدیث کے مقام کو گھٹا کر قرآن مجید سے بہت دور بتاتے ہیں۔
اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، جب کبھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو اس مسئلے سے متعلق جتنی بھی آیات ہیں اور جتنی بھی احادیث ہیں ان تمام کو جمع کر کے اس کے بعد رجوع الی جمیع النصوص لیس الاختصار ولا بعضها دون البعض، جب مسئلے کا استنباط کرتے ہیں، جبکہ دوسرے فرقے کسی نہ کسی آیت کسی نہ کسی حدیث کو لے کر فیصلے سناتے ہیں۔ صحیح احادیث پر عمل یہ ہمارا طرۂ امتیاز ہے، جبکہ دوسرے مسالک اور دوسرے فرقے حدیث ان کے ائمہ کے قول کے مطابق ہو، حدیث ان کے نفسانی خواہشات کے مطابق اس کو لے لیتے ہیں، صحیح اور ضعیف میں فرق نہیں کرتے۔ یہ ہماری خصوصیت ہے، ہمارا امتیاز ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ قرآن و حدیث کو ہمارا مصدر و ماما سمجھتے ہیں، ان دونوں کو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سمجھ کے مطابق سمجھتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، جب تک مسلمان قرآن و حدیث کی طرف چلے نہیں آتے، حق پر ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ قرآن و حدیث کی طرف آنے کے باوجود بھی جب تک قرآن و حدیث کو صحابہ کی سمجھ کے مطابق نہیں سمجھتے، وہ اپنے آپ کو ہدایت پر ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ یہ منہج کب سے ہے؟ صحابہ کے زمانے سے ہے، تو اس کا مطلب اہل حدیث صحابہ کے زمانے سے ہے۔ یہ درمیان میں پیدا ہونے والا کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ اصل اسلام ہے۔ جتنے فرقے پیدا ہوئے، جتنے لوگ گمراہ ہوئے، اسی اصل مسلک سے، اصل مذہب سے، اصل اسلام سے یہ لوگ نکلے، اپنے اپنے نام الگ رکھ لیے۔ چنانچہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں، حق کی تعین تاریخ کے اعتبار سے اور نصوص کے اعتبار سے 3 مرتبے ہوئی ہے۔ اس کا ماننا ہر مسلمان پر فرض ہے، یا کم سے کم اہل حدیث اس بات کو مان لے۔ سب سے پہلا ہمارا نام مسلم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو سماکم المسلمین۔ پیارے نبی کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں اپنے آپ کو مسلم کہنا کافی تھا۔ مسلم کہنے سے پتہ چل جاتا تھا کہ اس کے اندر تمام خصوصیتیں ہیں جس کا ذکر اس وقت آیا ہے۔ لیکن زمانہ کچھ آگے بڑھا، خوارج پیدا ہوئی، پہلی ہی صدی ہجری میں شیعہ پیدا ہوئے۔ ایسے موقع پر امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ، جن کی زندگی 30 ہجری سے لے کر 110 تک جن کی زندگی تھی، فرمایا جب بدعت عام ہونے لگی، خوارج کی بدعت، شیعہ کی بدعت، اہل احوا کی بدعتیں عام ہونے لگی، تو اس وقت انہوں نے ایک مشہور جملہ کہا تھا، سموا لنا رجالا فننظر الى اہل السنت فینظر الى اہل السنت فیؤخذ حدیثهم وینظر الى اہل البدع فلا یؤخذ حدیثهم۔ صحیح مسلم کے مقدمے کے اندر اس بات کو نقل کیا گیا ہے۔ جب فتنے پیدا ہوئے، مسلمانوں کے اندر اہل بدعت خصوصاً خوارج اور شیعہ پیدا ہوئے، اس وقت ہم نے کہا کہ جب کبھی کوئی اسلام کی بات تم سنا رہے ہیں، حدیث کی بات ہمیں بتا رہے ہیں، تو اس کی سند کیا ہے بتاؤ۔ سند جب بتاؤ گے، اگر اہل سنت سے وہ بات آئی ہے تو اس کو ہم اپنائیں گے، اہل بدعت سے وہ بات آئی ہے تو ہم اس کو رد کر دیں گے۔ تو یہاں پر
سب سے پہلے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اہل السنہ کا لفظ اختیار کیا، اور یہاں تاریخ کے اندر حق اور اہل حق کی دوسری تعیین ہو رہی ہے۔ کیا مطلب؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا وَمَنْ يَعِشْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو میرے بعد زندہ رہے گا بہت سے اختلافات دیکھے گا۔ تو اس وقت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ اس وقت حق کے اوپر کون رہیں گے؟ اہل حق کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، علیکم بالجماع۔ ایسے اختلافات کے وقت تم پر ضروری ہے کہ تم سنتوں کو صحیح سنتوں کو تلاش کرو، اس کے اوپر جم جاؤ، عضوا علیہا بالنواجذ، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اور صحابہ کی جماعت اس کو تم لازم پکڑو، صحابہ کے اقوال ان کو لازم پکڑو۔ اور ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کے سوال پر کہ یا رسول اللہ جب امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی تو وہ کون ہوں گے جو اہل حق ہوں گے، حق کے اوپر قائم ہوں گے؟ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ما انا علیہ اليوم واصحابی، اختلافات کے وقت جو لوگ میں جس پر تھا، اتنا کہنا کافی تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ساتھ ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ما انا علیہ اليوم واصحابی، میں اور میرے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جس پر تھے اس کے اوپر رہنے والے یہ اہل حق ہوں گے۔ یعنی جو چیز اللہ کے رسول کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں تھی دین کے نام پر، وہی دین ہوگا۔ جو چیز وہاں نہیں تھی یہاں پر کبھی بھی دین نہیں بن سکے گا۔ تو میرے عزیز دوست اور بھائی، اس جگہ اہل حق کا نام اہل السنت والجماعہ پڑ گیا، کیونکہ نصوص کے اندر اس بات کی طرف نشاندہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل سنت کہا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کہا ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے کہ پھر اس کے بعد اختلافات پیدا ہوں گے، اس کے اندر جو اہل حدیث ہوں گے وہ صحیح راستے پر ہوں گے، تو لوگ ہو سکتا تھا کہ اس کا نام بھی رکھ لے۔ جیسا کہ اب جو اہل بدعت ہیں اپنے آپ کو اہل سنت والجماعہ کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے ہیں؟ بالکل کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری تعین میں نام نہیں بتایا بلکہ کسوٹی بتا دی، منہج بتا دیا۔ ما انا علیہ اليوم اصحابی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جس طریقے سے نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان اٹھا تھا، اس طوفان کے اندر وہی لوگ بچ سکے جو کشتی نوح پر سوار ہو گئے، بالکل اسی طریقے سے دنیا میں جب اختلافات کا سیلاب آئے گا، اختلافات کے سیلاب میں دلدل میں لوگ پھنستے رہیں گے، اس وقت ایک ہی کشتی تمہیں بچا سکتی ہے، وہ کشتی ہے ما انا علیہ اليوم واصحابی۔ یہ ہمارے لیے محک ہے، یہ ہمارے لیے کسوٹی ہے، یہ ہمارے لیے ترازو ہے۔ جسے شیخ اسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اے مسلمانوں، جب تو تمہارے عقائد کو، تمہارے اعمال کو، تمہارے اخلاق کو، تمہارے معاملات کو اس کسوٹی پر رکھ کر نہیں تولیں گے، اور جو اس کسوٹی کے موافق ہو اس کو اختیار کر کے باقی چیزوں کو نہیں چھوڑ دیں گے، اس وقت تم حق پر ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اور آج ہر مسلمان کو اپنے عقائد، اپنے اعمال اور اپنے اخلاق اس کسوٹی پر تولنے کی ضرورت ہے۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے، یہ لا محالہ اس چیز کے اوپر آنا ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضر من خذلهم حتى ياتي امر اللہ وهم كذلك۔ صحیح مسلم میں امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہا کہ ایک جماعت برابر حق پر قائم رہے گی، اس کی مخالفت کرنے والے اس کو ذرا برابر نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور یہ جماعت برابر قائم رہے گی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے گا، یعنی قیامت قائم ہو جائے گی، وہ برابر اسی بات پر رہیں گے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہاں پر ٹہک کر ایک حقیقت میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں، یہ اللہ کا دین جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں دیا، دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی معلوم تھا کہ لوگ بھٹک جائیں گے، اس کے چند معیار مقرر کرے۔ تم جس زمانے میں بھی چلے جاؤ، جس زمین پر بھی چلے جاؤ، حق کی کسوٹی تمہارے سامنے، حق کی کسوٹی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، یہ حق کی پہلی کسوٹی ہے، قرآن و حدیث کے اندر جو چیز ہے وہی دین ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں۔ اور دوسری کسوٹی جغرافیائی اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو کسوٹی بتائی، وہ کیسے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَسَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَضْرِبُونَ أَكْبَادَ الْإِبْلِ فَلَا يَجِدُونَ عَالِمًا أَعْلَمَ مِنْ عَالِمِ الْمَدِينَةِ، ایک زمانہ آنے والا ہے، لوگ علم کی صحیح علم کی تلاش میں نکلیں گے، ساری دنیا گھومیں گے، علم جیسے علم کی تلاش ہے، جس طرح کے علم کی تلاش ہے ویسا علم نہیں پائیں گے، مگر مدینہ پہنچیں گے تو وہاں پر ایسے علماء کو پائیں گے ویسے علماء کہیں اور نہیں پائیں گے۔ کیا مطلب؟ قیامت تک وہاں علم اور علماء رہیں گے۔ اور مزید فرمایا ان الایمان یعرض الی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی جوہرہا، ایمان لوٹ کر مدینے کی طرف آ جائے گا بالکل ویسے ہی جیسے سانپ اپنے بل سے نکلتا ہے، جنگل و بیابان میں گھومتا ہے، شام ہوتے ہوتے اپنے بل میں واپس آ جاتا ہے، ایمان بھی اسی طریقے سے مدینے سے نکلا ہے، ساری دنیا میں گھومے گا، لیکن صحیح ایمان پھر مدینہ منورہ میں جا کر رہ جائے گا۔ صحیح علم اور صحیح ایمان چاہیے تو پھر مدینہ چلے جائیے، یہ بھی ایک کسوٹی، حق کی کسوٹی۔ اور زمانے کے اعتبار سے بھی ایک کسوٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، وہ یہ کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر اس کے بعد کا، پھر اس کے بعد کا۔ حق کے بارے میں تمہیں کوئی شک پیدا ہوا، حق کے بارے میں آپ کے اندر اختلاف ہو گیا، تو پھر پیچھے چلے جائیے، بہت پیچھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چلے جائیے، صحابہ کے زمانے میں چلے جائیے، وہاں پر جو دین تھا وہی دین ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ یہ تین کسوٹیوں کے بعد ایک تو کتابوں کی کسوٹی قرآن و حدیث، جغرافیائی اعتبار سے مدینہ منورہ کسوٹی، زمانے کے اعتبار سے خیر القرون کسوٹی، چوتھی کسوٹی جو بتائی ہے لا تزال طائفۃ من امتی، ہر کوئی کتابیں دیکھ نہیں سکتا، ہر کوئی مدینہ جا نہیں سکتا، ہر کوئی تاریخ اٹھا کر ماضی میں دیکھ نہیں سکتا، لیکن ایک جماعت ہونی چاہیے، چلتے پھرتے حق کی معیار ہو، ان کا عقیدہ سب سے صحیح عقیدہ ہو، ان کا منہج سب سے صحیح منہج ہو، ان کے اخلاق سب سے بہترین اخلاق ہو، ان کی عبادت سب سے پائیدہ یعنی سب سے بہترین عبادت ہو۔ یہ کسوٹی آپ اور ہم ہیں،
اگر اس کسوٹی پر اترتے ہیں تو اس جماعت کے اندر ہیں، ورنہ ہم اس جماعت کے اندر نہیں ہیں۔ اہل حدیثو، اپنے اخلاق کا امتحان لو، اپنے اعمال کا امتحان لو، اپنے عقائد کا امتحان لو، اپنے منہج کا امتحان لو۔ اس کسوٹی پر اتر گئے، ساری دنیا کے سامنے آپ اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں کہ یہی حق ہے، یہی اسلام ہے، اور اسلام صحابہ کے زمانے سے رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم۔ مخالفت کرنے والا اس جماعت کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا حتیٰ یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ وہم کذالک، وہ ویسے ہی رہیں گے۔ تو اس جماعت کے بارے میں تاریخ تلاش کر رہے ہیں، اس جماعت کی تاریخ متعین کرنا چاہ رہے ہیں کہ صحابہ کے علاوہ بھی کوئی جماعت ہو سکتی ہے، پھر صحابہ کے منہج پر چلنے والوں کے علاوہ بھی کوئی جماعت ہو سکتی ہے۔ جب افتراق امت کی حدیث سامنے آئی، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افترقت الیہود الی 71 فرقہ وافترقت النصارى الی 72 فرقہ وستفترق امتی الی 73 فرقہ كلهم فی النار الا فرقۃ واحدہ۔ یہودی 71 فرقوں میں بڑھ گئے، نصارہ 72 فرقوں میں بڑھ گئے، اور میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، سب کے سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقے کے۔ لوگوں نے پوچھا امام احمد بن حنبل سے کہ کون ہو سکتے ہیں؟ کہا کہ اگر اصحاب حدیث نہ ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ اور لوگ ہو سکتے ہیں۔ امام بخاری سے پوچھا گیا یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ تو کہا کہ اہل علم ہوں گے۔ یہ منہجیت، یہ اہل حدیثیت علم کے اوپر قائم ہے۔ یہ اہل حدیثیت علم کا نام ہے۔ علم سے اپنا لگاؤ رکھو، علماء سے اپنے تعلقات رکھو، علماء سے اپنا علم سیکھو۔ یہ اہل حدیثیت حدیث کے پہچاننے کا نام ہے۔ صحیح اور ضعیف میں فرق کرو اور صحیح حدیثوں پر عمل کرو، اس چیز کا نام ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی عقائد سلف کے نام سے۔ اس کے اندر انہوں نے کہا ھذا منہج مذہب اہل العلم واصحاب العصر واہل السنہ۔ کہا کہ جو عقائد جو میں نے اس کتاب کے اندر ذکر کیے ہیں، اور یہ عقائد سلف، یہ کس کے عقائد ہیں؟ یہ اہل علم کے عقائد ہیں، اہل عصر کے عقائد ہیں، اہل السنہ کے عقائد ہیں۔ اس لیے شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے ہیں کہ اہل السنہ جب کہا جاتا ہے، اس کے 2 اطلاق یاد رکھیے، ہر مسلمان کو یاد رکھنا ہے۔ ایک شیعہ کے مقابلے میں پورے مسلمان چاہے جس جماعت سے بھی تعلق رکھتے ہو وہ اہل سنت کہلائیں گے۔ لیکن ایک دوسرا اطلاق ہے، اطلاق خاص اس کو کہا جاتا ہے۔ جب اہل السنہ کہا جاتا ہے تو وہ لوگ مراد لیے جائیں گے جو قرآن و حدیث کو اپنا کسوٹی مانتے ہیں اور اس قرآن و حدیث کو صحابہ کی سمجھ کے مطابق سمجھتے ہیں۔ وہ اہل سنت والجماعت ہیں حقیقت میں، اور اس کی تعین ہو گئی 2 صدی ہجری میں، اس کی تعین ہو گئی۔ جب لوگ اہل الرائے کی طرف جانے لگے تو جو اہل حدیث تھے، جو قرآن و حدیث کو اپنا کسوٹی مانتے تھے، صحابہ کے منہج کو سامنے رکھ کر چلتے تھے، وہ اہل الحدیث کہلائے۔ اس سلسلے میں حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ محدث علوی کہتے ہیں کہ فقہائے اہل اسلام 2 قسم کے ہیں، ایک اہل الحدیث ہیں اور دوسرے اہل الرائے۔ اہل الحدیث کے اندر جن کا ذکر کرتے ہیں، ان کی فہرست بیان کرتے ہیں، امام مالک جو امام دار الہجرہ وہاں سے شروع کرتے ہیں، ان کے شاگرد امام شافعی، ان کے شاگرد امام بخاری، ان کے شاگرد امام مسلم، یعنی امام شافعی کے شاگرد امام احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل کے شاگرد امام بخاری کے شاگرد، اس کے بعد امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ وغیرہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ سب اصحاب الحدیث تھے، اور یہی بات
بعینہ امام شہرستانی نے اپنی الملل والنحل کے اندر ذکر کیا ہے، اور اسی بات کو امام ابن حزم نے اس سے پہلے الفصل من الاہواء والنحل کے اندر ذکر کیا ہے، اور اسی بات کو ابن قندول رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمے کے اندر ذکر کیا ہے۔ پھر وہ جو کہا جاتا تم تو کیا ہو اہل الحدیث، تم تو سیادلہ ہو، ہمارے فقہا اطباء ہیں، یہ جو بالکل غلط تقسیم ہے، یہ بھونڈی تقسیم ہے۔ تاریخ کی کسی کتاب میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، تاریخ کی کتابوں کے اندر اور جو فرق پر جو فرق کی تاریخ پر جو کتابیں لکھی گئیں اس کے اندر یہی ہے کہ اہل الحدیث ہیں، اہل الرائے ہیں، جو رائے اور قیاس کو اپنا اصل مان کر چلتے گئے، اور جو لوگ حدیث کو اپنا اصل مان کر چلتے گئے، جو اہل الحدیث ہیں یہ اس زمانے سے ہیں، اس زمانے میں رہیں گے، انشاءاللہ قیامت تک باقی رہیں گے۔ تو میرے عزیز دوستو اور بھائیو، پھر ہندوستان میں یہ لوگ کب سے آئے؟ تو اس سلسلے میں یہ ایک شہادت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ کافی ہے۔ مولانا عبدالحی لکھنوی بہت بڑے مورخ ہیں، مولانا علی میاں کے یعنی والد محترم ہیں۔ علی میاں تو جانتے ہیں آپ، ابو الحسن۔ تو وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب الثقافت الاسلامیہ فی الہند کے نام سے ایک کتاب انہوں نے لکھی، اس کے اندر لکھتے ہیں 300 سال تک، یعنی ہجری کے 3 صدیوں تک جو مسلمان آئے وہ سمندر کے راستے آئے، سب کے سب وہ اہل حدیث تھے، کتاب و سنت کے علاوہ کسی چیز کو نہیں جانتے تھے۔ ان کے علماء ہوتے تھے، علماء سے جا کر پوچھتے تھے، اور علماء کتاب و حدیث یعنی قرآن اور حدیث سے اپنا فتویٰ دیتے تھے اور اسی پر عمل کرتے جاتے تھے۔ 300 سال جب ختم ہو گئے، در خیبر سے کچھ مسلمان آئے، در خیبر یعنی افغانستان کی طرف سے جب کچھ مسلمان آئے، بادشاہ لوگ آئے، حملہ کرنے والے آئے، تو اس وقت ساری مصیبتیں اپنے ساتھ لے کر آئے۔ کون لکھتے ہیں؟ ایک حنفی عالم لکھتے ہیں، جس سے پتہ چلا 300 سال تک اس ہندوستان کی سرزمین میں جو لوگ تھے وہ پورے کے پورے اہل حدیث تھے۔ یہ ہماری گواہی نہیں، یہ ایک حنفی عالم، ایک مورخ کی گواہی۔ اور اس بات کو بہت پہلے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ والنہایہ میں لکھ دیا۔ اس کے بعد چاروں فقہ در خیبر کے راستے سے آئے، یہ نقشبندی، یہ سہروردی، یہ چشتی، یہ قادری، یہ سارے کے سارے سلسلے اسی وقت آئے، اور وہیں سے فساد ہندوستان کے اندر پھیلنے لگا، پھیلتے پھیلتے اپنے چوٹی کو پہنچتا ہے اس وقت جب کہ اکبر دین الہی کو ایجاد کرتا ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد جو لوگ حدیث کی طرف متوجہ ہوئے، پھر مسلمانوں کو حق کی طرف کھینچ لائے۔ سب سے پہلے للکارنے والے، جیسا کہ مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، کہا کہ سب سے پہلے تجدید کے للکارنے والے سید احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان کی تجدید کا نتیجہ بتاتے ہیں کہ یہ صوفیت کے دلدل میں پھنسی ہوئی دنیا کو نکالتے ہوئے انہوں نے وحدت الوجود سے وحدت الشہود کی طرف لا سکے۔ اسی کا نام تجدید ہے، مجدد الف ثانی ان کو کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، انہوں نے اگرچہ کہ کھلے طور پر بتایا نہیں مگر دبے الفاظ میں ذکر کیا، مسلمانوں کے اندر، فقہا کے اندر، علماء کے اندر اہل الحدیث بھی ہیں، اہل الرائے بھی ہیں۔ پھر اس کے بعد انہی کے خاندان کے پوتے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے دھڑلے سے جامع مسجد دلی کے سیڑھیوں کے اوپر للکارا، صحیح عقیدے کی طرف بلایا، اور اتنا ہی نہیں انہوں نے کتاب بھی لکھی تقویۃ الایمان کے نام سے، اور اتنا ہی نہیں جہاد کیا، 12 جنگیں انہوں نے انگریزوں سے لڑ کر اس دنیا کے، اس ہندوستان کے اندر ویسے ہی حکومت قائم کی جیسے حکومت اہل حدیث تھے، ویسے حکومت قائم کی جیسے سعودی عرب کے اندر محمد بن عبد الوہاب نے حکومت قائم کی تھی۔ لیکن بالا کوٹ کے اندر جو کچھ واقعہ ہو، جس کے اندر وہ شہید ہو گئے، وہاں سے حکومت ختم ہو گئی۔ پھر بھی جو اہل حدیث تھے پھر لوٹ کر مدارس بنانے لگے۔ سب سے بڑا مدرسہ دلی کے اندر جو بنا وہ اہل حدیث کا تھا، وہ تھے سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ صرف ہندوستانیوں کے لیے نہیں، ساری امت کے لیے، عرب و عجم کے لیے انہوں نے علم کا بساط اور حدیث کا بساط انہیں کھولا تھا، اور لوگوں نے اس سے استفادہ کیا، اور چلتے چلتے اور آخر میں یہ جماعت
جس کو یہ کہ جمعیت کے نام پر جنہوں نے للکارا بلایا وہ تھے شیخ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ معاملہ یعنی 1906 میں ہوا، اور پھر اس کے بعد اس وقت جمعیت اہل حدیث کانفرنس بنی، کانفرنس کے بعد پھر اس کو ایک جمعیت کچھ ضوابط اور کچھ قواعد کے اوپر ایک جماعت بنا کر اس کو چلانے کے لیے للکارا گیا 1977 میں یا 70 میں، اور اس کے سب سے پہلے جو صدر بنے وہ تھے جناب حافظ عبداللہ غازی پوری تھے، اور اس جمعیت کے جو سیکریٹری سب سے پہلے بنے وہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اس طریقے سے ہماری یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ اسی وقت سے شروع ہو گئی جب قرآن نازل ہوا، اسی وقت سے شروع ہو گئی جب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کہی ہے، اور یہ چلتی رہے گی، اور یہ جماعت حقہ، جماعت منصورہ، جماعت ناجیہ کے نام سے حق کی کسوٹی بن کر قیامت تک باقی رہے گی۔ اس کے لیے ہم تمام کو کوشش کرنا ہے، اس کسوٹی پر اترنا ہے، دنیا والوں کو بتانا ہے کہ یہی حق ہے، اس کے علاوہ کچھ حق نہیں، یہی قرآن حدیث ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، یہ منہج صحابہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اگر اس کے لیے آپ تیار ہیں تو انشاءاللہ یہ جماعت حقہ اپنا کام آگے بڑھاتی رہے گی اور ساری دنیا کو حق کا چہرہ بتاتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس جماعت کو، جماعت حقہ ہے، اللہ تعالیٰ قیامت تک جاری و ساری رکھے اور ان کو باقی رکھے اور ان کو صحیح منہج پر دائم رکھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب